بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پچھلے ویڈیو میں ہم نے مخارج کی ابتدا کی تھی، گو کہ ہم نے کسی حرف کا مخرج نہیں پڑھا تھا، لیکن ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم مخارج جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ گروپ کی صورت میں پڑھیں گے، یعنی وہ تمام حرف جو ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، یعنی ان کی جگہ جن کی ایک ہی ہے، وہ جگہ جہاں سے کوئی حرف ادا ہو ان کا مخرج کہلاتا ہے. تو آج انشاءاللہ ہم اپنا پہلا گروپ مخارج میں سے پڑھیں گے. ہمارا پہلا گروپ ہے تا، دال، طا. تو آج انشاءاللہ ان تین حروف کے اوپر بات کی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ ان کا مخرج کیا ہے اور ان کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ تا، دال اور طا، اور اس میں بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس کو نوٹ کر لیجئے کہ تا، دال اور طا کا مخرج ایک ہی ہے. یہاں پہ جو لکھا ہے مخرج نمبر 12، اس کی کوئی خاص اہمیت اس جگہ پہ نہیں ہے، کیونکہ مخارج کے نمبر جس کتاب سے یہ آپ کو سلائیڈ دکھائی جا رہی ہے، یہ وہاں اس میں مخرج 12ویں نمبر پہ تھا. اب اس کو دیکھیے، سمجھیے کہ زبان کی نوک جب اوپر سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے لگے، اس سے تا، دال، طا ادا ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو دیکھیں گے کہ زبان کی نوک سے کیا مراد ہے. دیکھیے، زبان کی نوک سے مراد یہ ہے کہ زبان کا یہ جو یہاں جو پیچھے دانتوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے، یہ ہے زبان کی نوک. اسی طرح سے سامنے والے دو دانتوں، جو سامنے والے دو دانت کا ذکر ہے، جو اوپر دانتوں کا جو سیٹ ہوتا ہے اور ایک نیچے دانتوں کا سیٹ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ یہ دو سامنے کے دانت ہوتے ہیں. ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، لیکن یہاں نام نہیں یاد ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ. بس آپ یاد رکھیے کہ دو سامنے کے دانت یہ ہیں، اور زبان کی نوک جو زبان کا اگلا حصہ ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ نوک بالکل باریک اور آگے کا بالکل ایک حصہ ہوگا جس میں تھوڑی سی جگہ ہوگی، بلکہ نوک اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ اتنے ایریے کو زبان کا اگلا جو حصہ ہوتا ہے یہ پورا نوک ہی کہلاتا ہے. تو جب زبان کی نوک دو سامنے کے دانتوں کے پیچھے اس طرح لگتی ہے، جو ان دانتوں کے پیچھے ایک گم لائن چل رہی ہے جہاں تالو آ کے ملتے ہیں، تو وہ جگہ جہاں پہ زبان اس دانتوں کے پیچھے جب لگتی ہے تو اس کو وہاں سے تین حروف ادا ہوتے ہیں: تا، دال، طا. دیکھیے، یہ دوسری تصویر ہے، اس سے انشاءاللہ منہ کے اندر کا حصہ دکھایا گیا ہے. اور پہلے ہم نے دیکھا کہ زبان اور دانت سامنے سے کیسے دکھتے ہیں، اور یہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ منہ کے اندر یہ حلق کا حصہ ہے، یعنی کہ آپ کی زبان ایسے چل رہی ہے اور یہاں زبان ختم ہو رہی ہے. یہ نوک ان دو دانتوں کے پیچھے، دیکھیے یہ پورا تالو ہے اور آخر میں یہاں پہ کچھ نرم حصہ ہوتا ہے تالو کا، اور اسی طرح سے جب آپ تالو آ کے دانتوں سے ملتا ہے تو آپ اس جگہ کو نوٹ کریے اور زبان کی نوک کو اس جگہ پہ لگائیے جس جگہ پہ ابھی دکھایا جا رہا ہے، اور آپ ادا کیجئے تا، تا، تا. یہ اس کی ادائیگی ہوگی تا. اور جب ہم دال بولیں گے تو یہ تھوڑا سا شدت سے ہوگا اور جاندار طریقے سے آپ بولیں گے دال، دال. زبان جب ان دانتوں والی جگہ پہ لگے گی تو تھوڑی شدت کے ساتھ لگے گی اور ادا ہوگا دال، دال.
اور تا کی ادائیگی میں تھوڑی نزاکت سی رہے گی، یعنی کہ ہلکے سے ادا ہوگا، تا تا تا۔ اور دال میں دال دال دال۔ تیسرا حرف ہم دیکھتے ہیں تو۔ اس میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ زبان جو ہے نسبتاً اس میں اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہے، یعنی تالو کی طرف اٹھی ہوئی ہے۔ پیچھے سے بھی آپ نوٹ کیجئے، اس میں زبان اوپر کی طرف اٹھ جانے سے یہ حرف پر پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے اور بھاری اب کہہ لیجئے پڑھا جاتا ہے۔ تو زبان کی نوک یہاں پہ بھی ایسے ہی لگ رہی ہے جیسے تا اور دال میں لگ رہی تھی، اور اسی طرح تو میں جو تو کی ادائیگی ہے وہ ایسے ہے تو تو۔ یہ ایک بہت طاقتور اسٹرانگ قسم کا لیٹر ہے، اسٹرانگسٹ لیٹر ہے تمام حروف تہجی کے اندر، تو اس کو بہت شدت سے ادا کرنا ہوگا۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جب یہ زبان جب یہاں سے لگے گی اور دانتوں کے وہی انہی جگہ پہ جہاں سے تا اور دال کے لیے لگا رہے ہیں، فرق صرف یہ ہوگا کہ تا اور دال میں زبان نسبتاً دیکھیں نیچے کی طرف چل رہی تھی اور یہاں زبان تھوڑی اٹھی ہوئی ہے۔ ابھی ہم تا اور دال کو دوبارہ دیکھتے ہیں، جیسے دیکھیں یہاں پہ زبان کی نوک اٹھ کر اس جگہ پہ جا رہی ہے اور زبان کو ہم نے بالکل ویسے ہی نارمل چھوڑ دیا جیسے تھا، یعنی زبان کو اٹھانے کی کوشش نہیں کی، صرف نوک کو دانتوں تک پہنچا کے اس جگہ لگانے کی کوشش کی۔ تا تا دال دال دال۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ یہ جو فاصلہ ہے تھوڑا سا تو کے اندر بڑھا ہوا ہے، یہ دیکھیے یہ فاصلہ یہاں پر کم ہے تھوڑا، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات جو آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ بلو کلر کا ایک یہاں پہ جو سائن ہے وہ اس میں جا رہا ہے تو میں، تا اور دال میں نہیں ہے، یہ سانس کے جاری ہونے کو دکھا رہے ہیں کہ تو میں سانس جو ہے وہ جاری نہیں ہے، بلکہ سانس جو ہے جب چلتی ہے تو کیونکہ یہ تمام راستے بند ہو جاتے ہیں سانس کے لیے، اور جب تو ادا ہوتا ہے تو اس وقت سانس رک جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم صفات چونکہ ابھی نہیں پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ جب صفات پڑھیں گے تو اس وقت اس چیز کی انشاءاللہ مشق بھی کریں گے، لیکن اس وقت یہاں پہ آپ جو کرنے کی کوشش کیجئے وہ یہ کہ زبان کی نوک کو اس جگہ سے لگائیے اور 3 حروف ادا کرنے کی کوشش کیجئے، تا دال تو نسبتاً جو ہے وہ ہیوی ہے اور اس کو بہت ہی اسٹرانگ طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کیجئے، جبکہ دال بھی ہیوی ہے لیکن دال میں زبان اٹھ نہیں رہی ہے، تو تا میں جو رہے گا وہ زبان بالکل ویسی ہی رہے گی۔ تو یہاں پہ ہم انشاءاللہ تمام چیزوں کو دوبارہ دہراتے ہیں اور آرام آرام سے اس کو آپ کوشش کیجئے کہ ان تمام چیزوں کو نوٹ بھی کرتے رہیے اور اس کی بہت مشق کیجئے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اس کی تعریف میں یہ ہے کہ یہ ایک مخرج جہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، تا دال تو، یہ مخرج کون سا ہے، اس جگہ کو بہت اچھی طرح سے پہچانیے۔ اس میں 2 چیزوں کو آپ کو نوٹ کرنا ہے، ایک تو زبان کی نوک جو بالکل اگلا حصہ ہے زبان کی نوک، دوسری چیز ہے سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ، سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ، یعنی سامنے والے 2 دانت اس کے پیچھے جو ہے جہاں سے تالو مل رہا ہے گم لائن، ان 2 چیزوں کو جگہ کو نوٹ کیجئے، زبان کی نوک کو اس جگہ سے لگائیے اور پھر ادا کیجئے تا 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 دال 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 دال۔ اور یہ جو ہے یہ بھی اس میں بھی شدت ہے اور اس کو بھی زور سے ادا کرنا ہے اور اس کو پر ادا کرنا ہے، یعنی زبان کو اوپر سے اٹھا کے رکھنا ہے، تو تو تو۔ تصویر کے حوالے سے دیکھیے تا اور دال نسبتاً ان میں زبان کو پیچھے سے اٹھانے کی کوشش بالکل نہیں کرنی، جیسے زبان رکھی ہے رکھے رہنے دیجئے، صرف اگلے حصے کو اس جگہ سے لگائیے، تو میں بھی اگلے حصے کو اس جگہ سے لگانا ہے، نوک کو ان دانتوں کے اس جگہ سے لگانے میں دونوں ہی برابر ہیں اور ایسے ہی ہوتا ہے، تینوں حروف کے اندر نوک اس جگہ سے لگے گی، لیکن تا اور دال کی نسبت تو کے اندر زبان پیچھے سے اٹھی بھی ہوگی، یہ دیکھیے اوپر سے اٹھی بھی ہے۔
اگر آپ پیچھے ایسے بولتے ہیں او، آپ نوٹ کریں گے جب آپ بھاری کر کے بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو زبان پیچھے سے اٹھ جاتی ہے، او، تو اسی طرح تو، 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 یہ زبان پیچھے سے اٹھی ہوئی ہوگی۔ تو مختلف طریقوں سے اس کو کوشش کیجئے، آواز کو آواز سے ملانے کی کوشش کیجئے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ مخرج سے ادا ہو رہے ہوں۔ دیکھیں ایک بات یہاں پر ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں کہ جس طرح کہا زبان کی نوک اس جگہ سے لگتی ہے، اگر ہم اس نوک کو تھوڑا پیچھے لے کے چلے جائیں اور یہاں لگائیں یا دال کہیں یہاں پہ دال، دال، تو آواز میں تھوڑا فرق پڑتا ہے، گو کہ ابھی پتہ نہیں چل رہا۔ اگر ہم تھوڑا اور لے جائیں پیچھے اس جگہ دال، دال، اب یہ دال دراصل چینج ہو گیا ہے اور اس کی آواز صاف ظاہر ہے کہ فرق لگ رہی ہے، دال نہیں لگ رہی۔ اور پیچھے لے جائیں ڈال، یہاں سے دیکھیں ڈال، ڈال، کوشش بھی کریں اگر دال بولنے کی تو وہ دال نہیں لگتا بلکہ ڈال کی طرف چلا گیا ہے، جیسے لگ رہا ہے کہ ڈال بولا جا رہا ہے۔ تو اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی حرف اپنے مخرج سے ہٹ کے ادا کیا جا رہا ہے تو ان میں وہ صحیح نہیں ہوتا اور اس کی آواز میں فرق پیدا ہو جاتا ہے، گو کہ تھوڑا سا ہٹتا ہے تو اتنا فرق پتہ نہیں چلتا، زیادہ ہٹتا ہے تو صاف فرق پتہ چلتا ہے۔ تو دیکھیے جیسے یہ تا، دال، تو، اس میں جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ زبان جو ہے پیچھے سے اٹھ جائے گی تو کے اندر، اور تا اور دال میں زبان اپنی جگہ پیچھے سے رہے گی، ان میں فرق نہیں پڑے گا، اس کو اٹھانا نہیں ہے کیونکہ یہ پر نہیں پڑھا جاتا، فیٹ نہیں پڑھا جاتا، جبکہ تو جو ہے وہ فیٹ لیٹر ہے، پر پڑھا جاتا ہے۔ صفات میں انشاءاللہ ہم اس کو مزید دیکھیں گے۔ ایک بات کا اور خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ جب تک مخارج پڑھ رہے ہیں اور جب تک یہ قاعدہ پڑھ رہے ہیں، خصوصاً اس صفحے میں اور عموماً پورے قاعدے میں آپ کو آئینے کی ضرورت ہوگی کہ اپنے ساتھ ایک آئینہ لے کے بیٹھیے گا۔ اور عموماً غلطی یہ ہوتی ہے کہ ان حروف کے اندر تو میں خاص طور پہ جو ہے ہونٹ بہت گول ہو جاتے ہیں، تو اس کو بولتے ہوئے، لیکن ہونٹوں میں جنبش تو ہوگی لیکن ہونٹوں کو بالکل گول کر کے اس کی شکل کو تبدیل نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ اندر ہی سے تو ادا ہوگا اور آپ کے ہونٹوں میں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ دوسری تصویر ہے، اس کا بھی تعلق تا، دال اور تو سے نہیں ہے، صرف یہاں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں جب آپ ان تینوں حروف کو ادا کریں تو آپ کے ہونٹ اس طرح سے گول نہ ہو جائیں۔ عموماً یہ غلطی ہوتی ہے کہ جب آپ تو ادا کرتے ہیں تو ہونٹ بالکل گول ہو جاتے ہیں اور فیٹ کرنے کے لیے وہ ایسے ہو جاتے ہیں تو، جو کہ غلط ہوتا ہے اس طرح سے ہونٹ کرنا۔ اس میں خیال رکھیے کہ آئینے کے سامنے بیٹھ کے کیجئے اور اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے کہ کتنی دفعہ کرنا ہے، اس میں جتنا زیادہ کیجیے گا اتنا ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں فائدہ دیں گے اور اتنا آپ کا یہ حرف پکا ہوگا۔ دو چیزوں کو بلکہ آپ ہر وقت خیال میں رکھیے کہ ایک تو زور سے کہنا ہے اور دوسری بات پوز دے کے کہنا ہے، رک کے کہنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ تا دال تو، تا دال تو، یہ غلط ہے، ایسے نہیں کرنا ہے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے یعنی تا بولنے کے بعد دال بولنے لگیں تو تا کے بعد ٹھہریں پھر دال بولیں، دال کے بعد ٹھہریں پھر تو بولیں۔ تو ایک تو یہ ٹھہرنا ہے جس کو پوز یعنی پوز دے کے کرنا ہے، دوسری بات یہ کہ اس کو زور سے کہیں، جیسے تا دال تو ایسے نہ کہیں بلکہ تا دال تو۔ انشاءاللہ یہاں اختتام کرتے ہیں اس ویڈیو کا، اس نشست کا۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم دوسرے گروپ پہ بات کریں گے، با، فا، میم، واو۔ تو ان حروف کے اوپر انشاءاللہ بات کی جائے گی، ان کے مخارج کو دیکھا جائے گا اور ان میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان میں ان کا مخرج کیا ہے اور ان کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔